اللہ مالک کی توفیق سے سنت طیبہ میں بیان کردہ ایک عظیم واقعہ، اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور وہ واقعہ فرعون کی بیٹی کی تنگی کرنے والی خادمہ کا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعہ کو عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، اور اس واقعہ کا خلاصہ یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ نے ایمان کے اقرار و اظہار کو اختیار کیا۔ فرعون کی بیٹی کو خبر ہوئی، اس نے اپنے ابا کو بتلایا، فرعون نے طلب کیا، اس خاتون نے اپنے ایمان کے اقرار و اظہار کو چھپایا نہ، بلکہ اس کے روبرو بھی نہ صرف ایمان کے اقرار و اظہار کو بیان کیا، بلکہ اسے بھی ایمان لانے کی دعوت۔ فرعون نے اسے اور اس کی اولاد کو اس سے پہلے اس کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں تپائی ہوئی دیگ میں ایک ایک کر کے جلا کے راکھ کر دیا۔ اس عظیم واقعہ میں کیا کچھ ہے، اس واقعہ کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ ایک بات تنہا بہت کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے، تاریخ انسانی سے جن واقعات کا انتخاب فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ منتخب کردہ واقعہ ہے۔ اور معروف بات ہے، جتنا بڑا انسان ہو اس کی چوائس، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تو میں ناکارہ اس کی اہمیت اور اس میں جو کچھ ہے اس کے بیان کرنے کا حق ادا کرنے کی کس طرح سخت رکھتا ہوں۔ آئیے اللہ کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں اللہ جانے کتنے دروس ہیں، ان میں سے کچھ ایک ایک کر کے اپنے لیے کہنے اور سننے والا لے جانے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سبق اور کوشش ہے کہ ہر سبق وہ ہو جس کا آج بھی کہنے والے اور سب سننے والے حضرات و خواتین سے شدید تعلق۔ اس واقعہ میں پہلا درس، پہلی نصیحت، پہلی عبرت یہ ہے کہ یہ کہنا میں مسلمان ہوا، میں ایمان والا بنا، میں اللہ کی غلامی میں آیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوا، یہ بات کی ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ کہنے والے اور سننے والے، ان کی ایک بڑی تعداد اس کہنے ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ میں چھوٹی سمجھ اور معمولی عمل، معمولی علم والا یہ کہنے کی عاجزانہ جسارت کرتا ہوں، یہ شدید غلطی ہے۔ آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے بات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ یہ کہنا میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے تقاضے معانی سمندر ہیں، میں کیا بیان کروں۔ تھوڑی سی بات، اس کا معنی یہ ہے میں اللہ کا غلام ہوں، میں
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی چوٹی سے قدموں تک، اپنے بیڈ روم سے زندگی کے ہر گوشے میں، جب سے ہوش سنبھالا ہے قبر تک پہنچتے تک، جب تک جان میں جان ہے، ان کا پابند ہوں۔ میری کوئی بات میں اس بات کا اقرار، اعلان، اظہار کرتا ہوں، تولی جائے گی، پرکھی جائے گی، جانچی جائے گی قرآن و سنت کے معیار پر۔ جو اس کے مطابق ہوگی وہ کروں گا، جو مطابق نہ ہوگی، کہنے والا، دیکھنے والا، سننے والا کوئی ہو، اس کو پرے کاہ کی حیثیت بھی نہ دوں گا۔ کیا میں آپ نے ایمان کا یہی معنی سمجھا؟ کبھی کسی کا نام، کبھی کسی کا نام، آپ کی بھابھی نہیں مانتی، رشید کے ابو نہیں مانتے، برات کتنے بت ہیں جو بہت سے کہنے والوں اور سننے والوں نے بنا رکھے ہیں۔ ان بتوں کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا مناسب؟ جو چاہیں سو کرتے رہیں، لیکن بات وہ ہے جو عرش والے رب کے ہاں زمین والے کی بات جب ان کی بات سے ٹکرائے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ ہے کہ یہ زندگی دار الابتدا ہے، دار الابتلا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے۔ سورہ الملک آیت شریفہ 2، اللہ کریم نے فرمایا 29واں پارہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جنہوں نے موت اور زندگی کو بنایا، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لیں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا۔ کس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ اس کے بعد چترے بے مہار جو چاہیں سو کریں۔ یہ ایمان زمین والے تو مانے نہ مانے، اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہو؟ اور جب کوئی شخص اس طرح اللہ کی غلامی میں آئے کہ ہر بات کتاب و سنت کے ترازو میں تولے، تو پھر اور اسی حالت میں توفیق الہی سے دنیا سے روانہ ہو جائے تو پھر کیا کچھ ہے؟ کتاب نہیں، کتابیں ہیں اس سب کچھ کو بیان کرنے کے۔ آئیے صرف قرآن کریم کے ایک مقام سے 2 آیات اس حوالے سے سنیں کہ جو لوگ ایمان کے دعویٰ کے بعد اللہ کی غلامی پر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے۔ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، آیات مبارکہ 31 اور 32۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے 6 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے ساتھ دونوں آیات کریمہ کی ایک ایک بات پر میں آپ توجہ کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں، پھر اس پر ڈٹ گئے، شہوت، حرص، نمبرداری، برادری، اولاد، بیویاں، خاوند، کولیگز، سینئرز، جونیئرز، کوئی چیز اللہ کی غلامی سے انہیں ہٹا نہ سکی، تو پھر کیا ہے؟ پہلا فائدہ، اور یہ 1 2 3 تفسیر میں ہے، آیات شریفہ میں یہ گنتی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
ان کے لیے پہلی بات موت سے پہلے اللہ اکبر ان کا رزلٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، موت سے پہلے ان کا نتیجہ اس کا اعلان ہو جائے۔ کون کرے گا؟ رب کے فرشتے۔ رب کے فرشتے موت سے پہلے جو نتیجہ سنائیں وہ قطعی حتمی یقینی ہوگا یا کچی پکی بات ہو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس نتیجہ کا پہلا آئٹم، پہلی شک، نہ غم کھاؤ نہ ڈرو۔ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ۔ توجہ فرمائیے، کتنی جامع بات۔ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا خدشہ اپنے دلوں سے نکال، ولا تحزنوا، اور پیچھے جو کچھ چھوڑ آئے ہو اس کا غم اپنے سے دور کر دو۔ پریشانی کی کوئی اور حالت ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا بیان ہے کس قدر جامع۔ آئندہ خوف زدہ کرنے والی باتیں ان کا خدشہ نکال دو، سابقہ پریشان کرنے والی باتیں ان کا غم نہیں کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات و خواتین، اگر استقامت، اللہ کی تابعداری پہ جمنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ڈٹے رہنا، اس کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، ایک یہ فائدہ کہ موت کو وقت دنیا سے جاتے وقت رحمت کے فرشتے مجھے آپ کو یہ بشارت دے، نہ آئندہ کے خدشات، نہ سابقہ چیزوں کا غم، اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ چھوٹی نعمت۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ دوسرا اس رزلٹ کا حصہ، دوسری آئٹم، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ جنت کیا ہے؟ اس کی خاتون کا ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کی، اس جنت کی چھڑی کے برابر جگہ پوری دنیا اس سے اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ کی۔ وہ جنت، اگر اس جنت کی ایک خاتون صرف دنیا میں جھونک دے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے نور سے پوری دنیا روشن اور منور ہو جائے، اور یہ احادیث شریفہ کا ترجمہ ہے۔ دوسرا آئٹم، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تیسرا اس رزلٹ کا حصہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تیسرا حصہ، ہم کون؟ فرشتے تمہارے دنیا میں اولیاء تھے، معاون تھے، مددگار تھے، حامی تھے، تمہاری مدد کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں رہتے ہوئے بزرگ نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں، بیٹا بنا کے رکھو، چوائس سب کرتے ہیں کہ بیٹا بنا کے رکھو، معلوم نہیں کس وقت کیا مصیبت آ جائے اور یہاں کن سے بنانی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ سماعت فرمائیے، اور میں آپ اللہ کرے کبھی نہ بھولے، اگر میں فضل الہی، اور آپ سے مراد ہر مرد اور ہر عورت جو سن رہے ہیں، اگر میں آپ فیاض جی سمجھ آ رہی، اگر میں آپ اللہ کی غلامی پر جم جائیں، کیا ہوگا؟ رب کے فرشتے ہمارے معاون، ہمارے مددگار، ہمارے سپورٹر لکھتے ہیں جھوٹا یا سچا، اور ساتھ تصویر بناتے ہیں، چیپ سپورٹر، اور معلوم نہیں اندر سے جڑے کاٹ رہا، اور اسی پہ اکڑے پھرتے ہیں
فلاں میرا سپورٹر، فلاں میرا سپورٹر. یہاں کون سپورٹر؟ اور ایسے سپورٹر ادھر سے پیسے زیادہ ملے پانسا پلٹ گیا. یہاں ہے ایسا کوئی چانس؟ کھا کھا کے سب سے بڑا دشمن چیف سپورٹر. ماشاءاللہ اللہ پاک کرتوتوں کی صلاح دنیا ہی میں دیتے ہیں. کون سپورٹر ہے؟ زور سے بول دو. وہاں ہیرا پھیری ہے، وہاں پارٹی کا تبدیل کرنا ہے، وہاں نوٹوں سے رنگ بدلنے ہیں، وہاں مجبوریوں کا بہانہ بنانا ہے. نہیں، یہ سارے فراڈ مکر و فریب ادھر ہے، ادھر کچھ نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. ہم گھبراتے ہو کیا ہوگا؟ خاک ہوگا جب رحمان کے فرشتے تیرے معاون، تیرے مددگار، تیرے حمایتی، تیرے سپورٹر ہوں گے. دنیا میں کون ہے جو ایک فرشتے کا مقابلہ بھی کر سکے؟ ہے کوئی؟ لیکن کہاں؟ جب یقین ہوگا اور جب عمل میں ڈٹنا ہوگا، جمنا ہوگا. اگر نہیں تو ساری کہانی ہے جو کہنے اور سننے والے ڈال رہے ہیں مگر تھوڑے. وفی الآخرہ، چوتھا فائدہ، صرف دنیا ہی میں ہم تمہارے حمایتی نہیں. اللہ اکبر، کیا کیا نقشے ہیں اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے بہت کچھ رکھا. پارٹی بدلی سب کچھ تبدیل ہو گیا. جی حالات دیکھنے ہوتے ہیں، کاروبار بھی تو دیکھنا ہے، جینا بھی تو ہے. کل کس کے دارے اور آج کس کی کھایا بوسی. یہ سارے نقشے ہیں کہ نہیں؟ وہاں یہ کچھ نہیں. وفی الآخرہ، ہم فرشتے دنیا میں بھی تیرے اولیاء، تیرے حمایتی، تیرے مددگار، اور آخرت میں. آخرت میں مجھے آپ کو حمایتیوں کی ضرورت ہوگی کہ نہ کوئی وہاں بیٹا ہوگا، نہ خامند ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ میکے ہوں گے، نہ سترال ہوں گے، نہ جیالے ہوں گے، نہ متوالے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. وفی الآخرہ، قبر میں، حشر میں، پلسرات کو پور کرتے ہوئے، حساب کتاب میں، نامہ اعمال لیتے ہوئے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے ہی، پانچویں بات، جنت اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، رب العالمین کا بیان ہے. اس بیان کو بیان بھی کون کر سکتا؟ فرمایا اس جنت میں تمہارے لیے ہی وہ ہے جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے. کوئی تیسری صورت ہے چیز کو لینے کی؟ آدمی یا بولے یا نہ بولتے ہوئے دل میں چھپائے. فرمایا جب تم نے ایمان کے بعد استقامت اختیار کی، میری غلامی پہ ڈٹ گئے، تو کیا ہوگا؟ جو چاہو گے سو بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. چھٹی اور آخری بات، وہ پہلی ساری باتوں سے بڑی، نزلا من غفور الرحیم. تمہارا میزبان کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کسی کو پی ایم بلا لے لنچ پہ، 4 گھنٹے بیچارہ تڑپتا رہے، لیکن کہاں کا بیان کرے گا میں پی ایم سے آیا ہوں. اللہ جانے وہاں اس کی کیا گت بنی. اور یہاں کون ہے میزبان؟ نزلا من غفور الرحیم. مہمانی ہے ان کی جانب سے جو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے اور نہایت مہربان. اس واقعہ مبارکہ میں دوسرا سبق، ایماندار خاتون، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون، اس میں جرأت اور استقامت کس قدر زیادہ تھی. میرے ساتھ 5 باتوں پر ایک ایک کر کے غور کی. جب فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کنگھی کے گرنے پر تو نے جو بسم اللہ کہا
کیا بسم اللہ کہنے سے تیری مراد میرے ابا ہے؟ یا جو تو نے بسم اللہ کہا کیوں کہا؟ میرے ابا کا نام ہو۔ تو اس ایمان والی خاتون نے بات کو ادھر ادھر مڑوڑا، فوراً کہا ربی ورب ابیک اللہ، نہیں، میرے رب اور تیرے ابا کے رب اللہ ہیں۔ کتنی جرأت! ہاں، بات کرتے ہوئے کب کب آتے ہیں کہ ہو جائے، وقت ہو چکا، یہیں پہ بات کو روکتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق دے۔ آئندہ سبق کا آغاز اسی مقام سے کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون، اس کے واقعہ مبارکہ کے جو دروس ہیں ان میں سے ایک بات یہ عرض کی گئی کہ اللہ پاک نے دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ ایمان کا دعویٰ کرنا، اس پہ بات رکتی نہیں، اس کے بعد مسلسل ایمان کا امتحان ہوتا رہتا ہے، اور جب کوئی اس امتحان میں کامیاب ہو تو اس کے لیے دنیا میں آخرت میں بہت کچھ اللہ مالک نے بنا رکھا ہے۔ دو آیات کریمہ کے حوالے سے اس بارے میں استقامت کی وجہ سے 6 ملنے والے انعامات کا ایک کر کے توفیق الہی سے تذکرہ کیا۔ دوسری بات، جب کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے ایسی جرأت، ہمت عطا فرماتے ہیں جو انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں وہ مومنہ خاتون، اس نے کتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، اس کے حوالے سے 6 باتوں میں سے ایک بات کا تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ بقیہ 5 باتوں سے آئندہ خطبہ کا آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ آئے دن یہ خبریں وصول کرتے رہتے ہیں کہ بیمار ہیں، اور ایسی بیماری کہ آدمی سن کر ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ مولا کریم تمام مسلمان بیمار، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، جو دعاؤں کی فرمائش کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، تمام کو تمام بیماریوں سے اپنی رحمت سے شفا عطا۔ ابھی ہمارے پیارے بھائی اور عزیز ساتھی رانا افتخار احمد اور اسی طرح رانا استخار، ان کی ہمشیرہ محترمہ، ان کے بارے میں خبر ملی ہے کہ ان کا پتے کا آپریشن، احباب سے، حضرات و خواتین سے التماس ہے، سب بیماروں کے لیے اور ہماری اس بہن کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ کریم انہیں اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ اور بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے صبر کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.